दिन का हर लम्हा हमें पीछे छोड़ते जा रहा है। हम यौम पैदाइश पे, बर्थडे पे केक काटते हैं ना, वो असल में केक पे हम छुरी नहीं चला रहे होते हैं, वो असल में अपने साल पे छुरी चला रहे होते हैं कि मेरा 1 साल और कट गया है, मेरी जिंदगी का 1 साल और कट गया है, कम गया है। आज अगर अपनी उम्र के नौजवानों से मैं बोलता हूँ कि प्यारे भाइयों, अल्लाह को राजी कर लो, अपने रब को मना लो, तो एक ही बहाना होता है, मैं पाक साफ नहीं हूँ, मेरा कपड़ा पाक साफ नहीं है। लेकिन हम अगर कह देना कि किसी पार्टी में जाना है, किसी दावत में जाना है, शादी में जाना है, तो वही मेरा दोस्त, वही नौजवान जो अभी कह रहा था कि मुझे मस्जिद जाने के लिए कपड़ा नहीं है, वही फौरन नया कपड़ा निकालेगा, अच्छा कपड़ा निकालेगा, खुशबू लगाएगा। लेकिन अल्लाह को राजी करने के लिए उसके पास एक पाक कपड़ा नहीं है। अल्लाह को खुश करने के लिए जिसने उसको सब कुछ दिया, जो 3 वक्त की रोजी देता है, जो खाना देता है, जो माँ बाप देता है। बहुत से लोग होते हैं ना, बचपन में उनके माँ बाप को अल्लाह छीन लेता है, फिर उनसे पूछे कि माँ बाप की दौलत क्या होती है, उनसे पूछे कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। वही हमारा दोस्त जिसके पास अभी कपड़ा पाक नहीं था, फौरन नया कपड़ा निकालेगा। इससे ऊपर अगर चले जाए हम, 35 साल 40 साल के जवान से अगर कहे कि अब उम्र घट रही है, अब आपकी उम्र नहीं बच रही है, अब आप लौट जाओ, तो उनका भी जवाब यही होगा, हजरत काम बहुत है, दुकान है, बिजनेस है, टाइम नहीं मिलता है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, हमसे तो आप बहाना कर सकते हो, हमें तो समझा सकते हो कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, मैं अपना काम करूँगा, जितना हो सकेगा आपको बताऊँगा। लेकिन जब इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिनको मलकुल मौत कहा जाता है, मौत के फरिश्ता जब आएंगे ना, तो उस वक्त कोई बहाना नहीं चलेगा। उनको क्या कहोगे कि अभी दुकान खुली हुई है, अभी बिजनेस चल रहा है, अभी मेरा काम चल रहा है, कोई बहाना नहीं चलेगा। 1 सेकंड का भी वक्त नहीं देंगे। जहां खड़े होगे वहीं से आपकी रूह खींच ली जाएगी, वही आपकी मौत आ जाएगी। आने से पहले तो 9 महीना पहले पता चल जाता है ना कि साहब आ रहे हैं, पैदाइश होने वाली है बच्चे की, लेकिन जाने के लिए 9 सेकंड पहले भी पता नहीं होता कि ये इंसान चला जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मेरा दोस्त जो मेरे साथ डिनर किया, मेरे साथ खाना खाया, जब यहाँ पहुँचे तो पता चला कि उसका इंतकाल हो चुका है। अब तक यकीन नहीं होता, लेकिन यकीन करना पड़ता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी अगर हम खंगाल कर देखते हैं ना, जो इंतकाल हुआ, 23 साल उम्र थी, शायद कभी अपने रब को सजदा किया होगा। कहने के लिए तो अपना दोस्त, शायद कभी जुमा में आ गया होगा, लेकिन अब उसके साथ क्या होगा। लेकिन हम सीखते हैं उससे, या अल्लाह मेरे लिए एक मैसेज है कि हम भी उसी उम्र के हैं, थोड़ी ज़्यादा कम, हम तो कुछ कर सकते हैं ना, हम तो अपने आप को सुधार सकते हैं ना, हम तो अपने आप को बचा सकते हैं ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। वो कितना रहमान है, वो कितना रहीम है, करीम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, एक कब्र वाले को देखा कि उस पे तरह तरह के अजाब हो रहे हैं, वो तरह तरह की मुसीबतों में डूबा हुआ है, मुब्तला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए। कुछ दिनों के बाद उसी कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो क्या देखा कि उस कब्र वाले के ऊपर, जिसके ऊपर अजाब हो रहा था, उसकी कब्र को जन्नत का एक बाग बना दिया गया है। उसकी कब्र में जन्नत की हवाएं आ रही है, उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुली हुई है, खूबसूरत एक बाग बनी हुई है उसकी कब्र। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से पूछते हैं, ऐ पाक परवरदिगार, तेरी हिकमत को हम नहीं समझ सकते, आखिर बात क्या है। कुछ दिन पहले मैं इसी कब्रिस्तान से गुजरा तो मैंने देखा कि इस कब्र वाले के ऊपर बड़े भयानक अजाब हो रहे हैं, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। लेकिन आज क्या देखता हूँ, कुछ ही दिन गुजरे हैं कि इस कब्र को तूने जन्नत का एक बाग बना दिया है। इसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मूसा बात यह है कि ये इंसान खुद तो कभी मेरा नाम नहीं लेता था,
یہ اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا تھا، ہمیشہ مجھ سے دور رہا، کبھی میرا سجدہ نہیں کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ جب بیوی حمل سے تھی اس وقت اس کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی۔ اب وہ بچہ بولنے کے لائق ہو گیا ہے، پڑھنے کے لائق ہو گیا ہے۔ تو اس کی بیوی جو تھی نا وہ نیک تھی، پارسا تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے بچے کو ادھر ادھر نہ بھیج کر سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کے لیے بھیج دیا۔ آج اس کا بچہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ کیوں اس کو میں نے عذاب دینے سے روک کر اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے آج اس کا بچہ اپنی توتلی زبان سے، پیاری سی زبان سے استاد سے پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کتنا کریم ہے، رحیم ہے، وہ سنیں آپ۔ آج اس کا بچہ اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے۔ اے موسیٰ بتا تو صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے نہایت رحم کرنے والا کہے، مجھ رب کو شرم آتی ہے کہ زمین کے اندر میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ میں نے صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے باپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اور جو قبر اس کی جہنم کا ایک گڈھا بنی ہوئی تھی میں نے اس کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ لیکن دیکھیں تو صحیح اسی قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ہر 10 منٹ کے بعد ہم فیس بک آن کرتے، ہر 5 منٹ کے بعد ہم واٹس ایپ چلاتے، ہر 15 منٹ کے بعد ہم انسٹاگرام کھولتے ہیں۔ لیکن قرآن شکایت نہیں کرتا ہوگا؟ قرآن کی ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ ملک، جو 29ویں پارے میں ہمیشہ دعا کیجئے کہ اللہ تو مجھے بغیر حساب کے معاف کر دینا، اس لیے کہ اگر وہ پوچھنے پہ آ جائے نا تو ہم کوئی جواب نہیں دے پائیں گے، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ یا اللہ میرے عیبوں کو چھپا کر رکھنا، یا اللہ میرا حساب مت لینا۔ اس دنیا کا، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن ہر انسان اس 60 سال کے لیے، اس 70 سال کے لیے، اس 50 سال کے لیے کوئی اپنے بھائی سے لڑتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ سے لڑتا ہے، کوئی اپنی ماں سے لڑتا ہے، کوئی اپنے رشتہ دار سے لڑتا ہے، ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ۔ کسی نے بڑا خوب کہا وہ بچپن ہمارا بڑا خوبصورت تھا۔ بچپن بڑا اچھا ہوتا نا، ہم اپنے چھوٹے بھائی کے لیے تھوڑی سی بات پہ لڑ جاتے ہیں۔ کوئی اگر ہمارے چھوٹے بھائی کو ہلکی سی تکلیف دے دے، ہلکا سا مار دے تو ہم اس کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر وہی چھوٹا بھائی جب بڑا ہوتا ہے تو دونوں بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ہلکی سی 4 فٹ زمین کے لیے ایک دوسرے کے اوپر بندوق تان دیتے، صرف کس لیے کہ یہ ہمارا 50 سال 60 سال جو ہے نا یہ بڑا اچھا ہو جائے، عیش و عشرت سے گزرے۔ لیکن ہم کتنے نادان ہیں، اس 50 سال کے لیے تو سب سے لڑ جاتے ہیں، بھیڑ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی ناراض کر دیتے ہیں۔ لیکن قیامت کا ایک دن، صرف ایک دن، 50 سال نہیں، 50-100 سال نہیں، 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، اس کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے، اس کو ہم نہیں سنوارنا چاہتے۔ کیوں؟ ہمیں یقین نہیں ہے نا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یاد رکھو یہ سارا جواب قرآن میں موجود ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا، جو اپنے آپ کو وگیان کی دنیا کا بہت بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں۔ سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں کہ انسان مرا اور ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ اس کے لیے زندگی نہیں ہے۔ لیکن سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں اس کو ہر جگہ بتاتا ہوں، آج انسانوں کی ایک بھول ہے کہ جب ہم ختم ہو جائیں گے نا تو یہ عبادت کرنے سے ہمیں کیا فائدہ، کیا بینیفٹ ملے گا، ہم مریں گے، ہم
قبر میں کچھ نہیں ہونے والا, سب انسان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں, اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان تو بھولا ہوا ہے, جب تو نہیں تھا, انسان جب نہیں تھا. ایک چیز ہے نا, ایک چیز کا ہم کوئی نقشہ آپ کو دیں تو پھر آپ اس چیز کو بنائیں گے, آسانی سے بنا لیں گے. مثال کے طور پہ یہ گھر موجود ہے, اب ہم مستری کو کہیں گے کہ اسی طرح کا گھر بغل میں بنا دو تو وہ آسانی سے بنا دے گا. لیکن یہ گھر ہی نہ ہو, پھر ہم اس کو صرف کہیں کہ ایک گھر تھا ایسا ویسا, تم اس کو بنا دو, تو اس کو بہت تکلیف ہوگی, اس لیے کہ اس کے سامنے کوئی ماڈل نہیں ہے نا, کوئی نقشہ نہیں ہے. لیکن کوئی نقشہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان کا کوئی نقشہ ہی نہیں تھا, انسان تھا ہی نہیں, انسان کا کوئی ماڈل ہی نہیں تھا, تب میں نے انسان کو بنا دیا, تو پھر دوبارہ زندہ کرنے میں مجھے کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی. یہ رب کہتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو انسان کہ دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا, دوبارہ ہمارا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا, دوبارہ قیامت میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. یہ تمہاری بھول ہے. میں وہ رب ہوں جس نے تجھے بغیر نقشہ کے بنا دیا. اب تو تمہارا نقشہ میرے سامنے موجود ہے, اب دوبارہ بنانے میں کیا تکلیف ہے. اس لیے اس بھول بھلیا میں نہیں رہنا چاہیے انسان کو کہ مر جائیں گے سب ختم ہو جائے گا. نہیں, آپ کو رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بچپن سے لے کر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک کا ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا. میں وہ رب ہوں جس نے تجھے بغیر نقشہ کے بنا دیا. اب تو تمہارا نقشہ میرے سامنے موجود ہے, اب دوبارہ بنانے میں کیا تکلیف ہے. اس لیے اس بھول بھلیا میں نہیں رہنا چاہیے انسان کو کہ مر جائیں گے سب ختم ہو جائے گا. نہیں, آپ کو رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بچپن سے لے کر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک کا ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا.